اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 35 اور 36۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم تو ٹھہر، انتا تو، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی بھی جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، راغدن، با فراغت، یعنی کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور مت تم دونوں قریب جانا، حاضہ شجرتا، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ازلہم الشیطان عنہا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فاخرجہما، بس اس نے نکلوا دیا انہیں، مما کانا فیہ، اس آرام و راحت سے کہ جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اترو یہاں سے، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اب تمہارے لیے زمین میں، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یہاں آیت نمبر 35 میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا کہ اے آدم۔ اب یہاں پر سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، لیکن یہاں پر کہا کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ کیوں بولا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن یہاں پر کہا کہ ہم نے کہا۔ یہ ہم نے کہا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے شاہانہ انداز کے اوپر دلیل ہے۔ جیسے ایک بادشاہ ہوتا تو بادشاہ ہے، ہوتا ایک ہے، اپنے تخت و تاراج پہ بیٹھا ہوا حکم دیتا ہے، ہم نے کہا کہ فلاں کام کہو، ہم نے کہا اپنے وزیر سے، ہم نے کہا کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا، اب وہاں پر آپ چلے جاؤ، ہم نے کہا کہ یہ کام نہ کرو وہ کام کرو۔ تو جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ ہوتا ایک ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا جب حکم دیتا ہے تو وہ اپنا شاہانہ انداز جب استعمال کرتا ہے تو شاہانہ انداز میں وہ اپنے واحد کو جمع میں تبدیل کرتا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک شاہانہ انداز ہے۔ اللہ پاک مالک الملک جو ہوا، میراث السماوات والارض کا مالک جو ہوا، اللہ تعالیٰ، زمین و آسمانوں کی ملکیت اور میراث صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اس بات کے اوپر حق بجانب ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے، اللہ فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ہے ایک، لیکن یہاں کہنا کہ ہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز ہے کہ یا آدم اسکن، اے آدم اب تو جنت میں رہ، انتا تو بھی، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی حوا علیہ السلام بھی، وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، راغدن، وافر، با فراغت، کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، لیکن تم دونوں کے لیے ایک آزمائش ہوگی، وہ آزمائش یہ ہے کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، حاضہ شجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ مسجود ملائکہ بننے کے بعد، یعنی فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے قیام میں، حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں قیام طعام کا انتظام و انصرام اور خاص درخت سے احتیاط کا حکم بھی دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی جنت میں قیام کرو، اور اس درخت کے سوا تم جو چاہو کھا پی سکتے ہو، ہاں اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو ظالموں کے صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر 4 پوائنٹ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جنت میں
رکھنے کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت کی سہولتوں، بہاروں اور نعمتوں کو اچھی طرح دیکھ لیں اور ان سے لطف اندوز ہو لیں، تاکہ دنیا کی عارضی نعمتوں کو جنت کے مقابلے میں خاطر نہ لائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کریں۔ نمبر دو، شاید یہ اس لیے بھی موقع دیا گیا کہ وہ آسمانی نظام کا براہ راست مشاہدہ کر سکیں، تاکہ بحثیت خلیفہ زمین کے انتظامات کرنے میں انہیں سہولت رہے۔ نمبر تین، بطور آزمائش اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے بچنے کی تربیت پائیں اور غلطی ہونے کی صورت میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں۔ نمبر چار، اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں شیطان کی عداوت اور دشمنی کا مزید مشاہدہ ہو جائے، تاکہ دنیا میں جا کر شیطانی اثرات و حرکات سے بچنے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتے رہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہاں پہ آپ کو ایک یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کسی بھی پیغمبر کا قرآن کریم میں نام آ جائے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ایوب، اسی طرح قرآن کریم میں نام آئیں گے انبیاء کے، جب کبھی بھی قرآن کریم پڑھتے وقت ترجمہ کرتے وقت جہاں جہاں انبیاء کرام کا نام آئے گا، تو آپ نے ہر نبی کے شروع میں کہنا ہے حضرت اور بعد میں کہنا ہے علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں جی حضرت حوا علیہ السلام ان کو نکالا گیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ مشہور ہے، ایسے ہی ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام، وہ بھی کائنات کی تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن جب انہوں نے پھل کھایا، درخت کے قریب گئے، پھل کا مزہ چکھا، تو فوراً ان کے کپڑے اتروا لیے گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب کپڑے اتر گئے تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے اپنی شرمگاہ کے آگے پیچھے لگانے شروع کر دیے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ آج بعض اوقات انسان جو ہی بے پرد ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر کوئی دیکھنے لگے تو فوراً وہ کپڑے پکڑ کر اپنی شرمگاہ کو سب سے پہلے ڈھانپتا ہے۔ تو یہ ڈھانپنا، یہ انسان کے اندر ایک ایسی اچھی خاصیت ہے کہ فوراً اپنے جسم کو ڈھانپنا یا اپنے جسم کو بیہودہ لباسوں سے بچانا، اپنی شرمگاہ کو بچانا، یہ تو ہمیں میراث میں یہ چیزیں ملی ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں درختوں کے پتے تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جیسے کیلے کا درخت ہے تو کیلے کا پتا تو بہت لمبا ہوتا ہے، ایسے جو جنت میں درختوں کے بڑے بڑے پتے تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ جو ہی شیطان نے ان کو ورغلایا کہ یہ آپ درخت کا پتا ضرور کھائیں، جب کھائیں گے آپ تو فرشتہ بن جائیں گے، آپ تو بہت عظیم بن جائیں گے۔ حالانکہ اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، تو بہر صورت غلطی کر بیٹھے۔ تو غلطی کرنا، بھول جانا، یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے، اب ان کی اولاد بھی خطا کر رہی ہے۔ تو بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے ہی بھول جانے والا۔ تو جب ان کے کپڑے اترے تو اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اب پتہ یہ چلا، یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو شیطان کی نسل کے چاکر ہیں، شیطان کی بادشاہت کے غلام ہیں تو انسان، لیکن انہوں نے شیطان کا روپ دھارا ہوا ہے۔ ان کے اندر اسلام دشمنی ہے، جس کی بنا پر وہ آج انسانیت کو ننگا کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آج پرنٹ میڈیا،
الیکٹرانک میڈیا، میڈیا پہ بیٹھ کر کیسے لوگوں باپردہ لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں اور بے پردہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور صابن کی ایڈورٹائز آ جائے، اسی طرح ایک عام سے عام چیز کی ایڈورٹائز آ جائے ٹی وی میں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جسم سے وہ کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں، نیم برہنہ ہوتے ہیں۔ تو آج شیطان نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو برگلایا اور ان کو درخت کے قریب لے کے گیا، اس کا پھل کھائیں آپ پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو جیسے انہوں نے ان کے کپڑے اتروائے تھے، ایسے شیطان کی نسل کے چاکر اور اس کی بادشاہت کے غلام بھی آج دنیا میں ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، انسانیت کو برہنہ کرنے کے لیے، انسانیت کو ننگا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو فتکونا من الظالمین ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو ظالم کون ہے؟ اب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اوورال شروع سے لے کے آخر تک پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالم کن کن کو کہا ہے؟ یہاں پر تو کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اب پورے قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں، اجمالی طور پر ہم مطالعہ کریں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کس کس کو کہا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا ظالم ہے۔ نمبر 2 سورۃ لقمان آیت نمبر 13 شرک کرنے والا ظالم ہے۔ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور ان میں خرابی پیدا کرنے والا ظالم ہے۔ نمبر 4 سورۃ الزمر آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا ظالم ہے۔ نمبر 5 سورت آل عمران آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ چھٹا پوائنٹ سورت الانعام آیت نمبر 21 ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورت الانبیاء آیت نمبر 29 اور پوائنٹ ہے 7واں کہ ظالم کی سزا جہنم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا اس سے، اس مقام سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ جن میں وہ دونوں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام۔ جب نبی کا نام آئے گا تو علیہ السلام کہیں گے، جیسے سیدہ مریم ہیں اور اسی طرح سیدہ حوا علیہ السلام ہیں، تو وہاں پہ علیہ آئے گا، مؤنث کی ضمیر ہے تو علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام، ان دونوں کو شیطان نے نکلوا دیا، مما کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تمہارے اب بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے، دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعضوں کے دشمن ہوں گے، یعنی انسانیت کی دشمن ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا اور فائدہ ہوگا ایک مدت تک۔ ایک مدت سے مراد کیا ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے زمین میں ٹھکانہ دوں گا، گھر بار دوں گا، رہنے کے لیے جگہ دوں گا، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہوگا، یعنی دنیاوی مفادات کا فائدہ اٹھانا ہوگا، وہاں سے کمائی ہوگی، آپ کی رزق سمیٹنا ہوگا آپ نے، تو زمین میں جائیں، لیکن جب آپ وہاں پہ جائیں گے ایک بات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان کا پہلا انتقام یہ ہے کہ حکم تھا کہ اے آدم علیہ السلام، تم میاں بیوی نے اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے باوجود دونوں نے درخت کا پھل کھایا۔ اب کوئی کہتا ہے گندم کا پھل ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہاذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو درخت کا ہی ذکر آتا ہے، کہیں گندم کا یا کسی بیل کا یا کسی میوے کا ذکر نہیں آتا۔ درخت کے قریب نہ جانا، اور اگر تم اس کے قریب گئے یا اس کا پھل کھایا تو اس کے بعد تم ظالم ہو جاؤ گے، ظالموں میں
سے ہو جاؤ گے۔ تو اس کے باوجود دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو بالآخر شیطان پھسلانے میں کامیاب ہوا، جس کی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے جانے کا حکم صادر ہوا۔ ان کے ساتھ ہی شیطان کو بھی زمین پر دھتکار دیا گیا۔ خروج کا حکم دیتے ہی پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لہذا ایک مدت کے لیے اب زمین میں تمہارے لیے جائے قرار ہوگی۔ سورۃ الاعراف کی جب ہم آیت نمبر 179 میں جاتے ہیں تو اس بات کی وضاحت وہاں پر کی گئی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے پھسلاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کا حکم بھول گئے اور اس درخت سے نہ بچ سکے۔ یہ واقعہ بیان فرما کر شیطان کے ہاتھ کنڈوں اور اس کے خوشنما مغالطوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں شیطان کی فریب کاریوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ ان سے وہی خوش نصیب بچ سکتا ہے جنہوں نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اپنی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کے واقعہ کو پوری غیرت کے ساتھ ذہن میں رکھا ہوگا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ وناسیہ آدم فناسیت ذریتہ وخاطئ آدم فخاطئت ذریتہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان کی اولاد بھی بھولتی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کی اولاد سے بھی خطا ہوتی رہے گی۔ صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یہ خون کی طرح گردش کرتا ہے، تیزی سے پھیل جاتا ہے، اور یعنی کہ اپنی باتوں کو مؤثر بنانے کے لیے انسان کے اندر جیسے وسوسے ڈال دیتا ہے، وہم ڈال دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے علمی مشگافیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ شیطان کا جنت میں داخلہ ممنوع تھا، اس لیے وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے جنت میں داخل ہوا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ورغلایا۔ حالانکہ سانپ بننے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہوئے بغیر اس پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، اس کو ورغلا سکتا ہے اور اس کو توہمات میں ڈال سکتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے، اس لیے شیطان کا سانپ بننا ضروری نہیں، اور نہ ہی کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت گری کی تو اس کے بعد جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو چھوڑے رکھا، شیطان ان کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور دیکھنے لگا یہ کیا ہے۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیٹ دیکھا تو اس نے پہچان لیا یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا، درخت کا پھل چکھنے کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان بنی نوع انسان کا ازلی اور پرانا دشمن ہے، زمین میں انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ ان آیتوں سے ہمیں یہ چار باتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور تفسیر القرآن بالقرآن پر جب ہم پہنچیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے تھے کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ یعنی سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 میں آیا کہ وسوسہ ڈالا شیطان نے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 21 میں آیا اس نے قسمیں اٹھائیں کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 میں آیا کہ اس نے غلط رہنمائی کی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 21 میں آیا کہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا خیر خواہ ثابت کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں آیا کہ ہمیشہ رہنے کا جھانسا بھی دیا کہ آپ یہ پھل کھاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام میں گہری جیسے ہوتی ہے نا گہری سوجھ بوجھ، وہ چیز ان میں نہیں تھی، تھوڑے سے
باتوں کو بھول جانے والے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حدیث مبارکہ بھی ہے صحیح ترمذی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ان کی اولاد بھی بھولتی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، ان کی اولاد سے بھی خطا ہوتی رہے گی۔ کلو بنی آدمہ، ایک اور حدیث ہے، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی تمام حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی اور ان کی اولاد بھی بھولنے والی ہے، ان سے بھی خطا سرزد ہوگی۔ تو غلطیوں سے صرف اور صرف انبیاء ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ جہاں تک امت کے لوگوں کا تعلق ہے، جیسے میں ہوں آپ ہیں، کوئی انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہوگی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ فلاں شخص غلطی سے بچا ہوا ہے، کوئی بھی شخص غلطی سے نہیں بچا ہوا۔ کلو بنی آدم خطاؤن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین، اور ان تمام خطائیں کرنے والوں سے بہتر کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور دین اسلام کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔